बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्रॉस मैजिक किचन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाँ जी, उम्रा पार्ट 3 आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें हम हज के जहाँ पर हज अदा किया जाता है उस जगह को आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले ये गार सौर है। तो ये देखें, आपको ऊपर गार सौर नज़र आ रही होगी। यहाँ पर बहुत एक लंबा सा रास्ता है जो पैदल वॉक कर कर आपने ऊपर जाना होता है, लेकिन छोटे बच्चों की वजह से मैं ऊपर जा नहीं सकी, वरना मैं आपको ऊपर से भी इसका व्यू कराती। और ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। जब आप हज में यानी कि अराफात के मैदान की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी आती है। और उसके बाद देखिए, आप बहुत से खूबसूरत से पहाड़ आएंगे जहाँ से हम अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। वहाँ पर मैं आपको ऐसी मसाजिद भी दिखाऊंगी जो सिर्फ हज के दिन के लिए खोली जाती हैं, बाकी सारा साल उनको बंद रखा जाता है। वहाँ पर कोई नमाज अदा नहीं होती और कोई अजान नहीं दी जाती। तो जी, अभी हम उस फर्स्ट मस्जिद में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मस्जिद निमरा। ये सिर्फ हज के दिन में एक दिन के लिए खोली जाती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी दिया था और यहाँ पर जो है उन्होंने नमाज अदा की थी। तो उसको हज के दिन में सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है, जहाँ पर तमाम जो हाजी हैं वो आकर नमाज अदा करते हैं और उस एक दिन के बाद इसको दोबारा से बंद कर दिया जाता है। और अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम जो फ़ैन इधर इंस्टॉल किए गए हैं उनको अच्छी तरह से सील पैक किया गया, और जो मस्जिद है वो भी अंदर से अच्छी तरह से लॉक थी, यानी कि कोई भी विजिटर्स वगैरह आएँ तो वो इसके अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ आप बाहर से इसको विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो बहुत से विजिटर्स यहाँ पर आए हुए थे जो कि इसको विज़िट कर रहे थे, इसको देख रहे थे। तो बहुत ही बड़ी माशाल्लाह मस्जिद है। हज़ारों की तादाद में हाजी यहाँ पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। अब यहाँ से हम अराफात के मैदान से मुज़ल्फ़ा की तरफ जाएंगे। अराफात से 6 किलोमीटर दूर मुज़ल्फ़ा है और यहाँ से अराफात का मैदान शुरू हो जाता है, जहाँ पर हाजी कैंप लगाते हैं। और यहाँ पर हज के दौरान खुले आसमान के नीचे जो हाजी हैं उनको रहना होता है 5 दिन के लिए। और यहाँ पर लोग पैदल सफ़र भी करते हैं, गाड़ियों पर, बसों पे, डिफरेंट तरह के जो जिस तरह की जो सहूलियात लेना चाहता है उसको उस तरह की सहूलियात मुयस्सर की जाती हैं और वो इस तरह से अपना जो हज के अरकान हैं उनको अदा करते हैं। तो जी, अब ये तमाम खूबसूरत से पहाड़ हैं मक्का के, और उसके बाद हम जा रहे हैं, आपको आगे भी दिखाएंगे जो आगे मसाजिद हैं और अराफात के मैदान के आगे जो हाजियों के लिए डिफरेंट कैंप लगाए जाते हैं और जो डिफरेंट सहूलियात मुहैया की जाती हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे। तो जी, हज करना जो है उम्रे से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो कि हमने समझा इस अपने सफ़र में कि जो हज है वो उम्रे से थोड़ा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा डिफरेंट भी है। तो जी, ये देखें, ये छोटे छोटे जो है यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये हाजियों के लिए तमाम जगह बनाई गई है जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाता है और डिफरेंट जो दूसरी सहूलियात हैं वो उनको यहाँ पर फ्राहम की जाती हैं। और उसके बाद इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत मस्जिद मशर अल हरम है, जहाँ जो सिर्फ हज के दिन के लिए खोली जाती है और बाकी सारा साल इसको भी बंद रखा जाता है। जी, मिन्हा से जो है अराफात के मैदान में जाते हैं और उसके बाद दोबारा से जो है मिन्हा की तरफ जब आते हैं तो इस मस्जिद में नमाज को अदा किया जाता है और उसके बाद हज के दौरान एक दिन के लिए इसको खोलने के बाद बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सी मसाजिद हैं, लेकिन ये दो मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर हाजी जो है नमाज ज़रूर अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज़ें अदा की हैं। उसके बाद जी, अब आगे आपको यहाँ पर टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे। तो जी, ये ट्रेन के टर्मिनल हैं और बस के टर्मिनल हैं, जहाँ से हाजी बस और ट्रेन के ज़रिए भी सफ़र कर सकते हैं। और ये हाजी कैंप है जहाँ पर आपको ये खैमा बस्ती नज़र आ रही होगी, जहाँ पर आकर जो है खैमा बस्ती में हाजी अपनी रातें गुजारते हैं और क़याम करते हैं। तो जी, बहुत अच्छे जो है अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर तमाम हाजियों के लिए, बहुत ही अच्छी सहूलियत है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया से जो हाजी हैं यहाँ पर हज अदा करने के लिए आते हैं, तो हज के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से सहूलियात का फुकदान हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी होता है। लेकिन हज को आसान बनाने के लिए बहुत सी सहूलियात जो है मैसर की गई हैं। अब यह हम मिन्हा यहाँ से स्टार्ट होता है और मिन्हा जो है हाजियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होती है। यहाँ से हज को स्टार्ट किया जाता है, यानी मिन्हा से पहले अराफात के मैदान में जाया जाता है और उसके बाद दोबारा एंड पर भी मिन्हा में ही आया जाता है, जहाँ पर 5 नमाज़ें अदा पहले की जाती हैं, यानी कि 24 घंटे मिन्हा में गुजारने के बाद ही आप अराफात के मैदान में जाते हैं। और जब आप वापस मिन्हा आते हैं तो दोबारा से आपको यहाँ पर जो है 5 नमाज़ें अदा करनी पड़ती हैं, यानी कि 24 घंटे आप दोबारा यहाँ पर क़याम करते हैं और उसके बाद आप आगे की जानिब जाते हैं। तो यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ खैमा बस्तियाँ थी हाजियों के लिए, जहाँ पर वो ईज़िली आकर रह सकते हैं और इनको भी फिलफौर उन्होंने जो है लॉक किया हुआ था। यहाँ पर कोई भी जो आम टूरिस्ट हैं, यहाँ कोई जो भी यहाँ पर विज़िट करने के लिए
فیملی آتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے اندر وزٹ نہیں کر سکتے. اور یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت آپ کو پہاڑی پر گھر نظر آ رہے ہوں گے اور کاٹیجز نظر آ رہے ہوں گے جو کہ یہاں کے جو شاہ سلیمان اور ان کی فیملی ہیں ان کے لیے ہیں. وہ یہاں پر آتے ہیں اور ہیلی پیڈ بھی یہاں پر بنایا گیا ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں اور حاجیوں کو ملنے والی تمام سہولیات کا بھی جو ہے جائزہ لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے ایک بلڈنگ کے اوپر جہاں پر ان کا ہیلی کاپٹر بھی لینڈ کرتا ہے اور وہ یہاں پر اسی جگہ پر جو ہے رہتے ہیں. بہت ہی لگژری یہ ہاؤسز ہیں, فلیٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر جو ہے ان کی فیملی جو ہے آ کر رہتی ہے اور حاجیوں کو بھی وہ یہاں سے ہی وزٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی بڑی سی یہ بلڈنگز بنائی گئی ہیں ان کے رہنے کے لیے. تو جی بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں پر حج کی ادائیگی کی جاتی ہے. تو اب یہ جمعرات شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر بھی حاجیوں کو یہاں سے پیدل سفر کر کے جانا پڑتا ہے اور جہاں سے آگے جا کر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں بہت ہی وسیع و عریض رقبے پر حاجیوں کے لیے جو تمام انتظامات کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد اب آپ کو آگے جو یہ روڈز نظر آ رہی ہیں یہ روڈ ڈفرینٹ جگہوں کے لیے جاتی ہیں. اب یہاں سے جب آپ ڈفرینٹ روڈز کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ شہروں کی طرف جو ہے ان روڈز کا رخ ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں. تو ابھی ہم جی جمرہ کراس کر رہے ہیں سارا اور کراس کرنے کے بعد اب آگے ہم یہاں پر آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر شیطان کو کنکریاں جا کر ماری جاتی ہے. تو وہ اب آپ کو گرے کلر کا جو سینٹر میں سرکل سا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بالکل, اور ایک آپ کو پیچھے شپ کی طرح وائٹ چیز نظر آ رہی ہے. اگر اس کے آگے جو گرے کلر کا سرکل سا آپ دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. اور یہ اس کے باہر ہی بہت خوبصورت سے کبوتر تھے جیسے کہ مکہ اور مدینہ میں نے آپ کو بتایا ہر جگہ آپ کو خوبصورت کبوتر نظر آئیں گے اور لوگ آپ کو ان کو دانہ ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے. تو لوگ جو ہیں یہاں پر کبوتروں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور کبوتر بھی یہاں کے بڑے وفادار ہیں کہ جن بھی مساجد وغیرہ میں یا جس جگہ پر بھی آپ جائیں جہاں پر مکہ اور مدینہ کی کوئی بھی مساجد ہو یا اب یہ حج کا بھی میدان ہے, حالانکہ یہاں پر کوئی لوگ نہیں تھے لیکن یہاں پر جو کبوتروں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو جی حج کی تمام جگہوں کو ہم نے آپ کو وزٹ کرایا اور یہ بہت ہی خوبصورت سی مسجد بھی تھی راستے میں. تو جی بہت ہی خوبصورت سی بلڈنگ اور مسجدوں کو دیکھتے ہوئے اب ہم واپس کی طرف جائیں گے جہاں پر ہم اب جائیں گے مکہ شریف میں اور جا کر ہم اپنے خانہ کعبہ میں جا کر باقی جو نمازیں ہیں دن کی اس کو ادا کریں گے. تو جی ہم ظہر کی نماز ادا کر کر وہاں سے نکلے تھے اور اس کے بعد عصر کی نماز ہم نے راستے میں ایک مسجد میں پڑھی اور مغرب سے پہلے اب ہم نے واپس وہاں پہنچنا ہے. تو اب ہم اپنا سفر کریں گے مکے کی جانب, بعد غار حرا کو وزٹ کریں گے جہاں سے مکہ کا پورا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ وہاں پر اوپر جاتے ہیں غار حرا کے مقام پر پورا اوپر چوٹی پر چڑھ کے آپ کو وہ دور چوٹی جو نظر آ رہی ہے وہ غار حرا ہے جہاں سے لوگ جو ہے اس کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے بعد پورے مکے کا آپ اوور ویو لے سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت لگتا ہے رات کے وقت یہاں سے جو مکے کا ویو تھا, کیونکہ ہم دن کے ٹائم آئے تھے اس لیے ہم چوٹی پر نہیں چڑھے اور غار حرا ہم اوپر نہیں گئے. ہم نے صرف نیچے سے ہی اس کا وزٹ کیا اور اس کے بعد واپس آ گئے تھے کیونکہ بچوں کے ساتھ اتنی چڑھائی جو ہے چڑھ کے جانا کافی ڈیفیکلٹ تھا. تو اگر آپ مکہ آئیں تو ضرور غار حرا کے جو ٹاپ پر ہے وہاں جا کر آپ ضرور مکے کا ایک ویو لیں, بہت ہی خوبصورت لگے گا. تو جی اب ہمیں گاڑی سے نکل کر غار حرا کی طرف جا رہے ہیں. تو غار حرا آپ کو وہ اوپر نظر آ رہی ہوگی, اس کے نیچے انہوں نے ٹورسٹ کے لیے بہت ہی خوبصورت سا ایک مارکیٹ ٹائپ پلیس بنائی ہوئی ہے جہاں پر آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, کھانا بھی انجوائے کر سکتے ہیں, آئس کریم وغیرہ بھی اور ریفریشمنٹ کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. تو بچے اور ہم یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وزٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے دوبارہ مکے کی جانب. تو کیونکہ مکے سے راستے میں یہ غار حرا تھی تو ہم نے کہا یہاں کی بھی زیارت کیجیے اور اس کے بعد دوبارہ مکہ کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے. تو جی یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت کوئی گاڑی ہے جو کہ فورڈ کی سب سے پہلی کار ہے جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی, اس کو انہوں نے ایز اے ماڈل یہاں پر کھڑا کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد یہاں پر یہ خوبصورت سا جو انہوں نے ٹورسٹ اسپاٹ بنایا ہوا ہے یہ سٹارٹ ہو گیا. تو دیکھیں جی یہ بہت ہی ایک اٹریکشن ہے کہ یہاں پر غار حرا مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر زیارت کرنے کے لیے تو لوگ آتے ہیں لیکن ان کی ریفریشمنٹ کے لیے بہت ہی خوبصورت سی یہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پر آپ آرام سے بیٹھ کر کھانا بھی انجوائے کر سکتے ہیں, آئس کریم کھا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر بہت ہی خوبصورت شاپنگ کے لیے شاپس بھی تھی, ان کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو چاروں طرف نظر آ رہی ہوں گی. یہاں پر بھی ہم نے وزٹ کیا اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھے تو یہ مسجد جن ہے جو کہ مکہ سے چند قدم کی دوری پر ہے. یہاں سے آپ کو کھڑے ہو کے سامنے کلاک ٹاور بھی نظر آ رہا ہوگا, یعنی کہ مکہ سے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر یہ مسجد جن ہے جہاں پر بہت سے لوگ آ کر نماز ادا کرتے ہیں. اس کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے. اور مکہ میں یہ بات عام ہے کہ جہاں پر بھی لوگوں کو نماز کے لیے جگہ ملتی ہے چاہے وہ روڈ ہی کیوں نہ, وہ اسی وقت وہاں پر
نماز ادا کرنے کے لیے باجماعت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ دن کرے کہ وہ اللہ کے گھر آئیں اور اللہ کے گھر آ کر نمازیں ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی ان کو زیارت نصیب ہو۔ تو جی اب ہم مکہ شریف پہنچ چکے ہیں اور اب ہم نماز ادا کرنے کے بعد اب ہم اندر جائیں گے۔ کچھ ہم یہاں پر تبرکات لے کر آئے تھے جو کہ ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ یہاں پر ہر جگہ پر میں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے مختلف تبرکات کو تقسیم کرتے ہوئے دیکھا، تو آج ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ لوگوں کو مختلف تبرکات تقسیم کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لوگوں کو کھجوریں ڈسٹریبیوٹ کی اور بچوں نے چاکلیٹس ڈسٹریبیوٹ کی چھوٹے بچوں کو۔ تو لوگ یہاں پر اللہ کے گھر میں جب آپ کوئی بھی چیز بانٹتے ہیں تو یہاں پر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا امیر ہوں غریب ہوں، بلکہ ہر انسان آگے ہو کر اللہ کے تبرک کو خوشی خوشی قبول کرتا اور لیتا۔ اور ہم نے بھی یہاں پر اللہ کے گھر بہت سے تبرکات کو انجوائے کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بھی سمجھا کہ اللہ کے گھر آ کر ہم اللہ کے تبرکات کو بھی انجوائے کر سکیں اور عبادات بھی کر سکیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت اچھا سفر رہا آج کا بھی۔ اللہ کے گھر کی بھی زیارت دوبارہ سے ہم نے کی، رات کو عشاء کے ٹائم تک ہم یہاں ٹھہرے، تمام نمازیں ادا کی اور پھر ہوٹل کی طرف رات کو گئے۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا اور ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کی اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے مدینہ شریف کا بھی وزٹ کیا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ مدینہ شریف کا بھی ولاگ شیئر کروں گی اور وہاں کی جو ہم نے مساجد میں زیارتیں کی، مسجد قباء، مسجد شہداء اور مختلف مساجد کی زیارت بھی آپ کو کراؤں گی۔ تو میرے اگلے ولاگ میں بھی میرے ساتھ رہیے گا۔ تو جی دیکھیں بچے کتنا انجوائے کر رہے ہیں لوگوں کو کینڈیز دے کر۔ تو آپ کو بچوں کو شروع سے ہی اس چیز کا شعور دلوانا چاہیے کہ ہمیشہ خوشیوں کو بھی تقسیم کر کر ہی آپ کو خوشی ملتی ہے، کہ جب آپ کے پاس جتنی بھی خوشیاں اس کو لوگوں کے ساتھ مل کر آپ ان خوشیوں کو آپ انجوائے کریں تو اللہ تعالیٰ ان خوشیوں میں بھی برکت ڈالتا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی اور بھی زیادہ آسانیاں کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا دن رہا جی آج کا اور ہم نے بڑا انجوائے کیا اور امید کرتی ہوں آپ نے بھی ولاگ کو انجوائے کیا ہوگا۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔